بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ناول عشق زار قسط نمبر 5۔ زارون پچھلے 2 گھنٹوں سے حبہ کی کال کا انتظار کر رہا تھا، پر اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اس کی کوئی کال نہ آئی تو اس نے خود ہی حبہ کا نمبر ملایا تاکہ اسے وہاں کے حالات کے بارے میں جان سکے۔ السلام علیکم حبہ، کہاں ہو تم؟ اور کیا بنا امی ابو ابھی تک وہیں ہیں کیا؟ زارون نے دوسری طرف کال ریسیو ہوتے ہی بے چینی سے پوچھا۔ جی چلے گئے ہیں۔ اپنی آواز کو حتی الامکان ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے حبہ نے جواب دیا۔ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ اس کی بھرائی ہوئی آواز کو سنتے ہی زارون نے اندازہ لگایا۔ نہیں، رو نہیں رہی، وہ گلا خراب ہے میرا رات سے۔ خود پہ ضبط کرتے اس کی زارون کو کچھ بھی بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اچھا، تم نے مجھے تو نہیں بتایا، اور کیوں گلا خراب ہے؟ کیا کھایا تھا؟ یقیناً کچھ الٹا سیدھا کھایا ہوگا۔ جی بس رات کو آئس کریم کھائی تھی۔ اس کی فکر مندی پر حبہ کے آنسو نے بند توڑا۔ تب بھی خراب ہوا۔ کتنی بار کہا ہے کہ ایسی الٹی سیدھی چیزیں مت کھایا کرو، پر تمہیں اثر نہیں ہوتا۔ اپنی دھن میں بولتے وہ اسے ایک بار پھر سے ڈانٹتے ہوئے نصیحتیں کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں کھاؤں گی۔ اس کی بے شمار نصیحتوں کے جواب میں حبہ نے مختصر سا جواب دیتے بات ختم کی۔ اچھا بس خیال رکھا کرو اپنا۔ اور کیا بنا انکل آنٹی نے کیا جواب دیا؟ اصل بات پر آتے زارون نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں بننا کیا تھا، اور مجھے لگتا ہے آپ کو آنٹی انکل کی زبانی سب سننا چاہیے۔ مطلب تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی؟ نہیں، کیوں؟ ویسے میں چاہتی کہ انکل آنٹی آپ کو سب بتائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھ لوں گا۔ اور اب تم بتاؤ کیسے لگے تمہیں اپنے سسرال والے؟ زارون نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ایک اور سوال کیا۔ میں ملی ہی نہیں۔ حبہ کی زبان سے سچ نکلا۔ مطلب تم کیوں نہیں ملی؟ وہ تم سے ہی تو ملنے آئے تھے۔ اس کی بات سنتے ہی زارون کے لان میں چہل قدمی کرتے قدم رکے۔ حبہ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، امی ابو نے کچھ کہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تم کچھ چھپا رہی ہو نا مجھ سے؟ دوسری طرف خاموشی محسوس کرتے زارون نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ آنٹی انکل نے کچھ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ تم کیوں نہیں ملی؟ امی نے رشتے سے انکار کر دیا اور انکل آنٹی کی بہت بے عزتی کی ہے۔ زارون پلیز میرا یقین کرو، میں نے رات کو امی سے بات کی تھی، تب انہوں نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ حبہ نے اپنی صفائی دیتے بات کو جاری رکھا۔ پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا ہے، کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ ابو بتا رہا تھا کہ امی نے بہت برا بھلا کہا انکل آنٹی کو، پر وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ میں تو نیچے سے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی، پر جب کوئی نہیں بلانے آیا تو میں خود نیچے گئی۔ تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ امی نے اپنے عمل سے نہ صرف مجھے بلکہ ابو کو بھی بہت شرمندہ کیا۔ میں خود انکل آنٹی سے معافی مانگوں گی۔ حبہ نے آفندی صاحب کی زبانی سنی بات زارون کو بتائی۔ زارون کیا ہوا؟ آپ سن رہے ہیں نا؟ اپنی بات ختم کرتے دوسری طرف بالکل خاموشی محسوس کرتے ہوئے حبہ نے پوچھا۔ ہاں سن لیا ہے، میں کچھ دیر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ حبہ کی تمام باتیں سننے کے بعد زارون نے کال کاٹ دی۔ زارون میری بات؟ حبہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی زارون کے کال کاٹنے پر خاموش ہو گئی۔ امی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دوبارہ سے نمبر ڈائل کرتے اس نے خود کلام کی۔ زارون پلیز کال ریسیو کرو۔ مسلسل جاتی بیل پر بھی جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو حبہ نے بے چینی سے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا، جسے پڑھتے ہی زارون نے موبائل آف کر دیا۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ حبہ کی باتیں سننے کے بعد اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ اسے رہ کر اپنی جلد بازی اور سارا بیگم پہ غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے صرف دولت کی حوث میں اس کے والدین کو اتنا ذلیل کیا۔ حبہ اسے بار بار فون کر رہی تھی، پر زارون کا موبائل پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل آف تھا۔ زارون پلیز ایک بار میری کال ریسیو کر لو۔ حبہ نے بے شمار میسج کرنے کے بعد ایک آخری کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اگر اسے میری فکر نہیں تو میں کیوں رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہوں؟ حبہ کو زارون کی طرف سے اتنی سنگ دل کی امید نہیں تھی، اور سارا بیگم کی باتیں سنانے میں اس کا کیا قصور تھا جو وہ اس طرح اسے سزا دے رہا تھا؟ میں بھی اب دوبارہ فون نہیں کروں گی، دل میں ارادہ کرتے اس نے واش روم کا رخ کیا تاکہ فریش ہو سکے۔ اور دوسری طرف زارون جو تب سے غصے کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے احمد صاحب کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی جلدی سے نیچے کا رخ کیا۔ امی آپ ٹھیک ہیں؟ آبدہ بیگم کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس نے فکر مندی سے سوال کیا۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہوں میں، اور یہ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑی ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ اس کے زرد پڑتے رنگ کو دیکھتے ہوئے آبدہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، ان سے نظریں ملائے بغیر زارون نے جواب دیا، اور احمد صاحب کی جانب بڑھا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ یہ تم ہم سے ایسے کیوں مل رہے ہو جیسے ہم صدیوں بعد گھر آئے ہیں؟ اپنے چہرے یا لہجے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات ظاہر کیے بغیر احمد صاحب نے اسے خود سے الگ کیا۔ سوری ابو ان سے نظریں ملائے بغیر زارون نے ان کا ہاتھ تھاما۔ کس بات کی سوری؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے احمد صاحب سب جانتے بوجھتے انجان بن گئے۔ مجھے ابا نے سب بتا دیا ہے کہ اس کی امی نے کیسے آپ کو باتیں سنائی، سب میری وجہ سے ہوا۔ میں آپ کو نہ وہاں جانے کا کہتا
और ना ये सब होता। चेहरे पर शर्मिंदगी लिए उसने आबदा बेगम का भी हाथ थामा। कुछ नहीं होता यार, रिश्तों में ऐसी बातें होती रहती हैं और इनकार या इकरार करना भी बेटी वालों का हक होता है, पर ऐसे किसी को बेइज्जत करने का इनकार किसी का हक नहीं। वो आपको वैसे ही मना कर देती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अच्छा तुम परेशान ना हो। उनका जितना ज़र्फ था उन्होंने उसके मुताबिक जवाब दिया। अब की बार आबदा बेगम ने उसे समझाया जो उन दोनों का हाथ पकड़े अभी तक नजरें झुकाए खड़ा था। प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दे, मैं अब अपनी ज़बान से कुछ कभी हब्बा का नाम नहीं लूँगा। आंखों में नमी लिए उसने उन दोनों की तरफ देखा तो आबदा बेगम ने उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखते अपने साथ लगाया। इधर आओ मेरे पास बैठो। अपने साथ सोफे की जानिब लाते उन्होंने ज़ारून को अपने पास बिठाया। देखो ज़ारून, हमें तुम्हारी खुशी बहुत अजीज़ है और अगर हब्बा तुम्हें न बताते तो हम ये सोच के आए थे कि हम दोनों तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे और एक बार फिर से आफंदी साहब से बात करेंगे। नहीं अम्मी, अब आप कभी उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आप लोगों की इज्जत अपनी खुशी से ज़्यादा अजीज़ है और जहाँ मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं वहाँ सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। अहमद साहब की जानिब देखते हुए ज़ारून ने आबदा बेगम की बात काटते हुए जल्दी से बोला, किसी भी मामले में इस कदर जज्बाती नहीं होते, इसलिए खुद को पुरसकून रखो। बाकी अगर अब्बा तुम्हारी किस्मत में हुई तो उसकी वालदा जितनी भी कोशिश कर लें वो तुम्हें मिल के रहेगी। अहमद साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखते तसल्ली दी। पर अब्बू बस अब छोड़ो, इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे और उठो हमारे लिए चाय बना कर लाओ। अहमद साहब ने उसके दिल का बोझ हल्का करते उसे मजीद कुछ बोलने से रोका। ठीक है मैं बना कर लाता हूँ, आप जब तक हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाएं। उनकी बातों और लहजे से ज़ारून की थोड़ी तसल्ली हुई। तब भी उसने उठकर किचन का रुख किया। पता नहीं किसकी नज़र लगी मेरे बच्चे की खुशी को। ज़ारून के जाते ही आबदा बेगम ने आह भरी, आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अहमद साहब ने पूरे यकीन लहजे में कहते हुए कमरे का रुख किया तो आबदा बेगम भी आमीन बोलते उनके पीछे अपने कमरे की जानिब बढ़ी। मामा देख लें, रज़ा 5 मिनट का बोलकर गया था पर अब पूरे 20 मिनट गुजर चुके हैं और वो अभी तक नहीं आया। नूर जो फंक्शन में जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से निकली थी, उसने रज़ा की बाइक से हमें ना पकड़ नैला बेगम से शिकायत की, बेटा आ जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो। नैला बेगम ने कमरे से बाहर आते उसे तसल्ली दी जो बार बार कला की जानिब परेशानी से देख रही थी। मैंने राबिया से कहा भी था कि मुझे नहीं आना पर उसे तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। अपना दुपट्टा ठीक करते उसने झन जलाते हुए लाउंज से निकलकर गेट की जानिब देखा। जब भी मैंने कहीं जाना हो ये रज़ा बदतमीज ऐसे ही मुझे लेट करवा देता है। नूर ने वापस लाउंज में आते एक बार फिर से नैला बेगम से शिकायत की जो अब किचन में मौजूद रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। नहीं लेट करवाता और फंक्शन में सब स्टूडेंट्स ही लेट आते हैं, इसलिए तुम भी 7 बजे तक आ जाना। फ्रिज से आटा निकाल कर स्लिप पर रखते नैला बेगम ने उसे समझाया। अच्छा ठीक है, और आप देखिए मैं अच्छी लग रही हूँ ना। उनकी बात सुनकर नूर ने इस बात में सारी लाते एक और सवाल किया। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। उसके सादा से ब्लैक फ्रॉक को देखते जिसके साथ उसने उसी रंग का ट्राउजर्स और दुपट्टा लिया था, नैला बेगम ने तारीफ की। थैंक यू, पर मामा वहाँ तो सब लड़कियाँ इतना मेकअप करके आई होंगी और हाँ यूनिवर्सिटी में तो आम रूटीन में भी लड़कियाँ इतना स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं। आज तो फिर फंक्शन है। वो सुबह से अपने दिमाग में घूमती बात को लबों तक लाई तो नैला बेगम के रोटी बेलते हाथ रुके। नूर बेटा वो जैसे भी कपड़े पहने आपको उनसे कोई गर्ज नहीं, वो मेकअप करें ना करें हमें उससे क्या, हमें तो वो करना है जो हमें अच्छा लगता है और कभी भी किसी की तरफ देखकर उस जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा खसारा यही है कि वो दूसरों की तरफ देखकर ये सोचे कि जो उसके पास है वो हमारे पास भी है। इस तरह इंसान एक तो एहसास से कमतरी का शिकार होता है और दूसरों से मायूसी और नाशुक्री जैसे मर्द लाहक हो जाते हैं। इसलिए मेरी जान जो अल्लाह पाक ने दिया है उसमें खुश रहो और हमेशा ये सोचो कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसमें अल्लाह पाक की हिकमत है और जो है उसमें बेहतरी। और एक बात हमेशा याद रखो कि अच्छा लिबास और खूबसूरत सब वक्ती हैं और आपके अच्छे अखलाक दायमी जो आपको दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी। नैला बेगम ने आसान लफ्ज़ों में उसके दिमाग में छाए उस अंधेरे को साफ किया जिसकी वजह से वो कब से इस कश्मकश में थी कि फंक्शन पे जाए या ना जाए। ठीक है मामा, मुझे समझ आ गई है, अब मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगी। उनकी बात को गौर से सुनने के बाद नूर के चेहरे पर एतमाद की चमक बिखरी जिसे देखते ही नैला बेगम को कुछ इत्मीनान हुआ। शाबाश, उठो अपना बैग और मोबाइल लो, रज़ा आ गया है। बहरहाल की आवाज़ सुनते नैला बेगम ने उससे कहा जो बस बात में सहलाती उठकर बाहर की जानिब बढ़ी। रज़ा ने उसे यूनिवर्सिटी छोड़ा तो राबिया उसे गेट से कुछ फासले पर ही खड़ी अपनी मुंतजिर मिली। शुक्र है आ गई तुम,
میں کب سے یہاں کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی رابعہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں بس رضا نے ٹائم لگا دیا۔ اسے بھی اپنی طرح سادہ سے لباس میں ملبوس دیکھ کر نور کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ اچھا بس چلو، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، رابعہ نے اس کی بات مکمل ہوتے ہی کہا اور اپنے ساتھ لیے یونیورسٹی کے اس حصے کی جانب بڑھی جہاں فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ اللہ یہاں تو بہت رش ہے، نور نے ہال میں داخل ہوتے ہی تمام نشستوں کو پر دیکھ کر حیرت سے کہا، ہاں تو یار پورے ڈپارٹمنٹ کا فنکشن ہے، رش تو ہوگا۔ رابعہ نے کسی خالی نشست کی تلاش میں نظر دوڑاتے جواب دیا، او وہاں بیٹھتے ہیں۔ ایک طرف اشارہ کرتے رابعہ اسے اپنے ساتھ لیے اس جانب بڑھی جہاں ان کی کلاس کی کچھ لڑکیاں پہلے سے برجمان تھیں۔ اللہ یہ کیا بھوت بن کے آ گئی ہے، نور نے وہاں بیٹھتے رابعہ کی طرف جھکتے سرگوشی کی۔ نور چپ کرو یار، رابعہ نے اسے آنکھیں نکالنے تنبیہ کی، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ انسان تھوڑی کم بیش لگا لیتا ہے، دیکھو کتنا زیادہ میک اپ کیا ہوا ہے، جیسے فنکشن پہ نہیں بلکہ بھائی کے ولیمے میں آئی ہوں۔ رابعہ کی آنکھیں نکالنے کا اثر لیے بغیر نور نے اپنی بات مکمل کر کے ہی دم لیا۔ اف نور، تم کیوں ان کی ہاتھوں اپنی عزت افزائی کا سامان پیدا کر رہی ہو؟ رابعہ نے زبردست مسکراتے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو شاید ان کی باتیں سن چکی تھی۔ ہاں تو میں کیا غلط بول رہی ہوں؟ تم دیکھو تو صحیح کہ پاؤں کا رنگ اور ہے، چہرے کا اور، انسان نے اگر بیس لگانی ہی ہے تو تھوڑی پاؤں پہ بھی۔ نور چپ کرو، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے رابعہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہوں چپ ہی ہوں، یہ ہیرا ہے نا جو ہم سے پچھلی چیئر پر بیٹھتی ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے اس نے دو نشستیں چھوڑ کر بیٹھی لڑکی کی جانب اشارہ کیا، ہاں وہی ہے۔ اس کی انگلی پکڑ کر نیچے کرتے رابعہ نے پھر ان کی طرف مسکرا کر دیکھا جو نور کے دیکھنے اور اشارہ کرنے کی وجہ سے اب پوری طرح ان کی جانب متوجہ تھیں۔ ہاں وہی ہے، رابعہ نے اس کا ہاتھ دباتے جواب دیا۔ اوہ میں نے تو پہچانا ہی نہیں۔ پوری آنکھیں کھولتے اس نے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ نور اٹھو، ہم پیچھے چل کے بیٹھتے ہیں۔ رابعہ نے اس کی بدتمیزیاں بڑھتی دیکھ کر اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ کیوں پیچھے کیوں بیٹھنا ہے؟ اپنا پاؤں اٹھاتے اس نے رابعہ کے ساتھ کھینچے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے ان چڑیلوں سے جوتے کھانے کا کوئی شوق نہیں، پر جو تمہارے حالات ہیں تو مجھے جوتے پڑوا کے ہی سانس لوگی۔ وہاں سے اٹھ کر پیچھے والی نشستوں جانب بڑھتے اس نے غصے سے جواب دیا، مطلب میں نے کوئی غلط بات کر رہی تھی کیا؟ چہرے پہ معصومیت لیے اس نے تصدیق چاہی تو رابعہ نے اس کا ہاتھ چھوڑتے اپنا سر پکڑا۔ یار کیا چیز ہو تم، حد ہے۔ ماتھے پر بال ڈالتے رابعہ سے مزید اس کا ساتھ برداشت نہ ہوا تو وہ اسے وہیں چھوڑ کچھ فصل پر مجبور نشست پر جا بیٹھی۔ سوری، میں اب کسی پہ تبصرہ نہیں کروں گی۔ اسے منہ پھیلائے بیٹھا دیکھ کر نور نے اس کے ساتھ والی نشست سنبھالتے معذرت کی تو رابعہ نے اسٹیج سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعدہ؟ رابعہ کو ابھی بھی اس پر شک تھا۔ ٹھیک ہے وعدہ ہے، پر تھوڑا کچا وعدہ۔ نور نے آنکھوں میں شرارت بھرتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو رابعہ نے مسکراتے ہوئے اسے گورا۔ اف تم ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ واپس اسٹیج پر نظر جماتے رابعہ نے افسوس سے نفی میں ساری لایا تو نور نے بے فکری سے کندھے اچکائے اور اسٹیج کی جانب دیکھا جہاں ایک لڑکا ہاتھ میں گٹار لیے کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس کی پشت تھی ان دونوں کی جانب، تابھی وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ اس یونیورسٹی کا سریلا سنگر زارون علی، جس نے اس دن تم پر غصہ کیا تھا۔ نظریں اسٹیج کی جانب مرکوز کرتے رابعہ نے اس کا تجسس ختم کیا۔ زارون مطلب زار، وہ جلاد؟ رابعہ کی بات سنتے ہی نور نے اس کی جانب مڑتے حیرت سے اس کی بات کی تصدیق چاہی تو رابعہ نے سارے ہلاتے اسٹیج کی جانب اشارہ کیا جہاں اب وہ نور کی نظروں کے بالکل سامنے اپنا گٹار لیے چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ خدا وہ دیکھ رہا ہوگا، نہ دل تجھ سے جدا ہوگا، تیری تقدیر میں مجھ کو وہ آپ کو لکھ رہا ہوگا۔ تیرا ہی باس ہونا چاہوں، تیرے درد میں رونا چاہوں، تیرے دل کے ان زخموں پہ مرہم میں ہونا چاہوں، کر لے قبول خدایا میرے سجدے۔ زارون نے گانے کا ایک بند مکمل کیا تو نور نے پوری آنکھیں کھولے اسے حیرت سے دیکھا جو اب گٹار پر اسی گانے کی دھن بجا رہا تھا۔ ہے یہ زار ہی ہے نا؟ اس سے نظر ہٹاتے نور نے رابعہ سے ایک بار اور پوچھنے کے ساتھ ہاتھوں سے اپنی دونوں آنکھوں کو مسلا جیسے ابھی بھی اب سے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ ہاں تو زارون ہی ہے، اور کون سا اس کا بھوت ہے؟ ویسے یہ اس دن تمہیں ڈانٹ کیوں رہا تھا؟ رابعہ نے یاد آنے پر نور سے سوال کیا جو اب نظریں اس سے ہٹا کر واپس اسٹیج پر جما چکی تھی۔ دماغ خراب تھا اس لیے، اور تم کیوں مجھے اس دن کی یاد دلا کر میرا موڈ خراب کر رہی ہو؟ نور نے واپس اس کی جانب دیکھتے تیوری چڑھائی۔ میں نے کب موڈ خراب کیا؟ میں تو بس وجہ پوچھ رہی تھی، اور اگر تم نے نہیں بتانا تو کوئی بات نہیں، پھر کبھی بتا دینا۔
رابعہ نے لاپرواہی سے جواب دیتے نور کے پیچھے کسی کو ہاتھ ہلایا تو اس نے پلٹ کر دیکھا، یہ ٹنڈے کی شکل والا تمہارا کزن پھر سے آ گیا۔ ارم کو اپنے قریب آتا دیکھ کر نور نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں زارون اب اگلا بند گانے والا تھا۔ تو پھر نہ سویا ہوگا، شاید پھر رویا ہوگا، آنسو میری پلکوں پہ یوں ہی نہ آیا ہوگا، دن نہ مجھ کو آوازیں یا سن میری فریادیں، گیری ہیں مجھ کو یادیں بن تیرے، تجھ ہی بس پانا چاہوں، خود کو میں کھونا چاہوں، تیرے دل کے ان زخموں پہ مرہم میں ہونا چاہوں، خدا کو دیکھ رہا ہوگا۔ ہیلو لیڈیز، یہاں اتنا پیچھے کیوں بیٹھی ہیں؟ ارم نے ان کے قریب آ کر رابعہ کے ساتھ والے چیز پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کی بہن کی مہربانی ہے، رابعہ نے ارم کی بات سنتے اپنی آواز نیچے رکھتے طنز کیا۔ مطلب کہ آپ کی بہن نے ساتھ بیٹھی لڑکیوں کے میک اپ پر ایسا تبصرہ کیا کہ ہمیں وہ جگہ چھوڑ کر یہاں آ کے بیٹھنا پڑا۔ رابعہ نے نور کو اپنی جانب متوجہ پا کر ارم کو بتایا، تو کیا ہے میری بہن سچ بولتی ہے جو سب کو ہی برا لگ جاتا ہے؟ کیوں نور، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ارم نے رابعہ سے بات کرتے کرتے اسے مخاطب کیا جو تب سے خود کو لا تعلق زہر کی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ جی ایسا ہی ہے، ارم کی ہاں میں ہاں ملاتے وہ مسکرائی۔ تمہیں ابھی بھی ٹنڈے کی شکل والا کہا ہے اس نے؟ اسے مسکراتا دیکھ کر رابعہ نے ارم کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہوں اب اتنی بھی شکل نہیں بری میری اور اتنا بھی سچ نہیں بولتی تمہاری دوست۔ رابعہ کی بات سنتے ہی ارم نے منہ بسورا تو رابعہ کے ساتھ ساتھ نور کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں چلو تم لوگ، میں جا رہا اپنے دوست کے پاس۔ اپنی بے عزتی سی محسوس کرتے ارم وہاں سے اٹھ کر سٹیج کی جانب بڑھا جہاں زارون ابھی آخری بند گنگنا رہا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، سب لوگ پرجوش انداز میں زارون کو داد دے رہے تھے جو گٹار ہاتھ میں پکڑے سر خم کرتے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سٹیج سے اتر رہا تھا۔ واہ بھائی کیا بات ہے، ارم نے زارون کے قریب جاتے تعریف کی جو مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگا۔ ہاں بس سر نے کہا تو میں انکار نہیں کر سکا، تم سناؤ کب آئے ہو؟ اسے اپنے ساتھ ہوئے رش کی وجہ سے ہال سے باہر نکلتے زارون نے بتایا اور اسے لیٹ ہونے کی وجہ پوچھی۔ اللہ اللہ کر کے فنکشن ختم ہوا تو نور نے رابعہ کے روکنے کے باوجود بھی رضا کے آنے کا کہتے باہر کا رخ کیا۔ ہائے اللہ اتنی رات ہو گئی ہے، کاش میں رابعہ کی بات مان لیتی اور اسے اپنے ساتھ گیٹ تک لے آتی۔ جلدی جلدی گیٹ کی جانب قدم اٹھاتے اس نے لان میں پھیلے اندھیرے سے خوف کھاتے جرجری لی اور اپنی رفتار مزید تیز کی۔ اللہ پلیز آج خیر خیریت سے گھر پہنچا دے، دوبارہ میری توبہ جو میں رات کو کسی فنکشن میں آئی۔ منہ میں بوڑ بڑاتے اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے گیٹ تک پہنچنے کی کوشش کی اور اپنے ہی دھیان میں چلتے وہ سامنے سے آتے کسی وجود سے ٹکرائی۔ ہائے اللہ بھوت! اندھیرے کی وجہ سے نور کو کچھ سمجھ نہیں آئے، تبھی اس نے گھٹی ہوئی آواز میں چیخ ماری، ہوں میں بھوت نہیں بلکہ تم چڑیل ہو۔ اسے خود سے الگ کرتے زارون نے نیچے پڑا اس کا پاؤچ اٹھایا۔ اف زار آپ ہیں؟ تو مجھے لگا کوئی بھوت ہے۔ نور نے اس کی آواز سنتے ہی اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ چڑیلوں کو بھوت ہی نظر آتے ہیں، انسان نہیں مس نور۔ پاؤچ اس کی جانب بڑھاتے زارون نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا جو چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کا آثار لیے اسے گھور رہی تھی۔ زیادہ فری مت ہوں میرے ساتھ اور ہاں پلیز مجھے گیٹ تک چھوڑیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نور نے اسے مسکراتا دیکھ کر فوراً ہی اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے چلیں۔ زارون اس دن کی غلطی کا مداوع کرنے کے لیے فوراً ہی اس کی مدد کے لیے تیار ہوگا۔ وہ میں نے آپ سے معذرت کرنی تھی، اس دن مجھے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ 2 قدم چلتے زارون نے اس کی جانب دیکھے بغیر بات کا آغاز کیا۔ زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ غصہ کیا آپ نے اس دن، وہ بھی سب کے سامنے۔ پتہ ہے کتنا روئی میں، اور ہاں وہ آپ نے میرا بازو دبایا، اس کا نشان ابھی تک میرے بازو پہ ہے۔ اس کے معذرت کرتے ہی نور نے اسے مزید شرمندہ کیا۔ سوری، بس اس وقت غصے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ زارون نے اس کی بات سنتے پھر سے معذرت کی۔ میری ماما کہتی ہیں انسان کو غصے میں اپنی سمجھ قائم رکھنی چاہیے ورنہ بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ نور نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھتے اسے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے میں آئندہ کوشش کروں گا کہ آپ کی ماما کی بات پر عمل کروں۔ زارون نے گیٹ پر پہنچتے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے جواب دیا۔ تھینک یو، ویسے تو میں اتنی بھی ڈرپوک نہیں ہوں کہ اتنا تھوڑے سے فاصلے کے لیے آپ جیسے بدتمیز انسان کی مدد لیتی، پر میں نے محسوس کیا کہ آپ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، تب بھی میں نے آپ پر ترس کھاتے آپ سے مدد لی تاکہ آپ مجھ سے معافی مانگ سکیں، اس لیے مجھے ڈرپوک بالکل مت سمجھیے گا۔ گیٹ پر رکتے نور نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ شکریہ کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا۔ زارون نے سر خم کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی جھکتے اس کی احسان نوازی کو دل سے قبول کیا۔ خیر ہے کوئی بات نہیں، میں ایسے چھوٹے موٹے احسان سب پہ کرتی رہتی ہوں،
आंखों में चमक लिए नूर ने जताना जरूरी समझा, वैसे आप बहुत अच्छा गाते हैं, पर काश कि आप खुद भी अच्छे होते। नूर ने गेट से बाहर निकलते वापस मुड़कर तारीफ के साथ एक ठंडी आह भरी तो ज़ारून ने अब की बार उसे घूरी से नवाजा, जिसे देखते ही नूर ने मुस्कुराते हुए कदम बाहर की जाने बढ़ाए। पागल लड़की। उसके बाहर निकलते ही ज़ारून ने खुद कलामी की और अपने दिल की तसल्ली के लिए वापस जाने की बजाय चंद मिनट वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहा ताकि वो ठीक से अपने भाई तक पहुंच जाए जो गेट से कुछ फासले पर खड़ा था।